تعلقات قائم کر دیے گئے ہیں، ان سب کے لیے یہ دین ہے، اسلام ہے، اور اس حوالے سے اس کی جان پہچان۔ اس لیے فی الحقیقت مسلمان اس اعتبار سے، ہم کیونکہ نسلی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں الحمدللہ پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے ہی کے اندر ہماری جان پہچان، تعارف اور شناخت موجود ہے۔ بدرجہ اولا مسلمانوں کو یہ بات اپنے طور پر سوچنی چاہیے کہ حقیقت سے قریب تر کیا ہے۔ یہ جو امت مسلمہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، خاتم المرسلین ہیں، اور سالار کارواں ہے، نور حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی، آرام جاں ہمارا۔ یہ جو آپ کی حیثیت اور مقام ہے، اس کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ تو جزو لا ينفک ہے، ہمارے ایمان کا حوالہ۔ ایمان کسی ذوف سے دوچار ہو جائے گا، ایمان خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار لے گا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کے حوالے سے، اس حیثیت کے حوالے سے، یعنی ہمارے معاشروں کے اندر تو اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو ہمارے ایمان سے تو یہ روا بھی نہیں ہے کہ مجھ سے دلیل طلب کریں۔ مجھ سے کس بات کی دلیل طلب کرنی؟ یعنی ضمناً یہ بات آ گئی ہے تو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو شہر لاہور میں احمدیوں کی عبادت گاہ پر خون خرابہ ہوا، حملہ ہوا، ظاہر ہے کہ اس کی سب نے مذمت کی، اس لیے کہ عبادت گاہ کسی کی بھی ہو، وہ آخری حصار ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اور جس عبادت کو وہ عبادت سمجھتا ہے اس کو کر گزرنے کے لیے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، وہ آخری حصار ہے، اس سے ورے ورے، اس سے ادھر ادھر وہ کتنا ہی غیر محفوظ ہو، لیکن عبادت گاہ کے اندر اپنے آپ کو بجا طور پر محفوظ سمجھتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی اسلام کے کارندوں کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو اسلام کو بدنام کرنے اور اس حوالے سے اسلام کی جو حقیقت ہے اس پر دھول جمانے کا ہی کام ہے جو اس سے انجام دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک نئی صورتحال چاروں طرف پیدا ہوئی۔ احمدیوں نے یا قادیانیوں نے انگریزی پریس کا تو بالخصوص سہارا لیا۔ جو لوگ انگریزی پریس دیکھتے ہیں انہوں نے قریب سے اس منظر کو دیکھا ہوگا کہ وہ سرے سے اپنے آپ کو اقلیت ماننے کو تیار ہی نہیں، یعنی پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور چیزیں چھوڑیں، قرآن سنت کی بات ہم بعد میں کر رہے ہیں۔ ظاہر پاکستان کے آئین نے اگر ان کو اقلیت قرار دیا ہے، غیر مسلم، مرتد کا لفظ میں نہیں استعمال کر رہا، صحیح لفظ تو مرتد کا ہے فی الحقیقت۔ یہ ٹھیک ہے کہ آئین میں اس ترمیم کے بعد قانون سازی نہیں ہو سکی، جس کے نتیجے میں انگنت حوالوں سے انہیں اس معاشرے میں رہنے کے آداب سکھائے جاتے، اور قانون اگر نافذ ہوتا تو ان کی حدود کا تعین ہوتا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اور عین ممکن ہے کہ بات آگے بھی بڑھتی، مرتد کے حوالے سے بھی بات ہوتی، اس کی سزا بھی سامنے آتی۔ وہ کام تو نہیں ہوا۔ لیکن اگر اس واقعے یا اس حادثے کے بعد وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں اور اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے حوالے سے، اور بظاہر ان کے خیال میں جو ظلم اس معاشرے میں ان پر ہو رہا ہے اس کا تذکرہ کرنے لگے، کوئی حکومت تو ہے نہیں ملک کے اندر کہ جو آئین کی فرما روائی کی بات یہاں اور وہاں تو کرتی ہے، لیکن جہاں کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتی۔ کوئی روکنے اور ٹوکنے والا ان اخبارات کو بھی کہ جو ان موضوعات پر جو ویسے بہت آئین کی بالادستی کی فرما روائی کی بات کرتے ہیں، لیکن جب قادیانیوں کی طرف سے اس کی خلاف ورزی کی باتیں جلی حروف کے اندر دوڑ دو چار کی طرح
یعنی ڈان جیسے اخبار کے اندر قسط وار یہ مضمون شائع ہوا. ڈان میں تو نہیں ہوا کرتا، جو لوگ جانتے ہیں ڈان کو، ایک ہی قسط کے اندر سب چیزیں چھپتی ہیں. لہذا ناگزیر ہے کہ اہل علم اور علماء کرام اور سواد اعظم پورے ملک کی جو آبادی ہے 18 کروڑ کی، ظاہر ہے سب نے مل کر ختم نبوت کی تحریک چلائی تھی، سب نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اور سب نے پھر آئین کے اندر ترمیم کے حوالے سے اپنی مساعی، اپنی کوششوں کو رخ دیا تھا صحیح، اور اس کے نتیجے میں یہ ترمیم سامنے آئی تھی. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی اشارے پر ہو رہا ہے. ارے بھائی یہاں بیٹھ جاؤ نا، جگہ تو ہے یہاں بیٹھنے. لہذا اس اعتبار سے یہ کیونکہ بات آ گئی تھی اس لیے میں نے عرض کر دی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک کے اندر جو سیکولر لابی ہے اور اس کا جو سیکولر ایجنڈا ہے، عام طور پر سیکولرزم کے معنی دنیا بھر کے اندر یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی مذہب دین پر جو چاہو عمل کرو، مجھے اپنا عمل کرنے دو، سب آزاد ہیں اپنے اپنے دائرے کے اندر، کوئی کسی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے. لیکن جتنے سادہ معنی بیان کیے جاتے ہیں، عمل کی دنیا میں اس کا کوئی لحاظ پاس ادب نہیں رکھا جاتا. سب کو معلوم ہے کہ بھارت کا جو سیکولرزم ہے وہ ہندو سیکولرزم ہے، اسرائیل کا جو سیکولرزم ہے وہ یہودی سیکولرزم ہے، اور پوری مغربی دنیا کا جو سیکولرزم ہے وہ عیسائی سیکولرزم ہے، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک سیکولرزم ہے. بعض تلقین کے لیے سیکولرزم کی بات ہوتی ہے. جو لوگ اسکارف برداشت نہیں کرتے، حجاب برداشت نہیں کرتے، پردے کے حوالے سے پابندیاں لگانے پر تلے ہوئے، ان کی محدود ذہنیت کا، ان کی سوچ اور فکر کی محدودیت کا، اور جس طرح وہ کلیا کے اندر گڑ پھوڑتے ہیں، اس کا اندازہ ان کے فیصلوں سے لگایا جا سکتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی سیکولرزم کی جو تاریخ معمولاً کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، مسلمانوں نے اب تک اس حوالے سے سب سے بہترین کارکردگی کا اور تحمل کا، بردباری کا اور صبر کا اور حوصلے کا مظاہرہ گئے گزرے حالات کے باوجود. آئیڈیل حالات نہیں مسلمانوں کے، اس لیے تو حکمران بہت خراب. عام مسلمان بھلا بھی ہو، اچھا بھی ہو، صحیح رخ پر چلنا بھی چاہتا ہو تو چاروں طرف اس کو فحش، یوریانی، بے حیائی، سود اور سٹا نظر آتا ہے. کوئی اور راستہ ہی نہیں آگے جانے، سارے راستے انہی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن مسلمانوں نے اقلیتوں کے معاملے میں، ان کے حقوق کے تحفظ کے معاملے میں، یعنی بھارت میں جتنے بڑے پیمانے پر اقلیتیں غیر محفوظ، وہ مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، اس میں بدھ بھی شامل ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر ان کا قتل عام ہوتا ہے، ان کے املاک کو جلایا جاتا ہے. الحمدللہ پاکستان میں تو ایسا نہیں. یہاں تو ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، احمدیوں کو، سب کو تحفظ حاصل ہے. ان کا اصرار ہے کہ انہیں احمدی کہا جائے، قادیانی، احمدی جو بھی ہے، ان کو یہ تحفظ حاصل ہے جان و مال. اس لیے کہ بحیثیت مجموعی مسلمان کی سرشت کے اندر کوئی انتقامی ذہن، کوئی قتل و غارت گری، کوئی مذہب کے اختلاف کی وجہ سے گریبان کے اندر ہاتھ ڈال دینا، یہ معمولاً نہیں ہے. کہیں اشتعال میں آ کر کوئی بات کر گزرے. بات تو میں کچھ اور کر رہا تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہم کو دیے ہیں، وہ سارے کے سارے احکام ہماری خیر خواہی، بہتری اور بھلائی کے لیے. اس سے تو ان احکام سے کچھ لینا دینا نہیں. وہ تو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے تمام چیزوں سے. بے نیاز بھی بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، اس سے وسیع تر معنی جو لیے جا سکتے ہیں. وہ کسی بھی چیز سے، ہر حوالے سے بے نیاز. البتہ جو احکام اس نے دیے ہیں، ان میں سے ایک تعداد تو احکام کی وہ ہے جس کی علت بھی بیان کی گئی ہے، جس حکم کے مقصد کو، ہدف کو بھی بیان کیا گیا ہے.